پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ، بھارت جلے پاؤں کی بلی بن گیا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے اہم اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر رد عمل دے دیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور دفاعی معاہدے کی پیش رفت کے بارے میں اطلاعات تھیں اور ان پر غور بھی کیا جا رہا تھا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاملات میں تعاون اور سلامتی سے متعلق اسٹریٹجک دفاعی معاہدے جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط سے متعلق اطلاعات ملی ہیں۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کو دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے کے حوالے سے پیش رفت کے بارے میں اطلاعات تھیں اور ان پر غور بھی کیا جا رہا تھا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہم اس اہم پیش رفت کے اپنے قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور اس پر کام جاری رہے گا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت اپنے مفادات کے تحفظ اور قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا اور اس دفاعی اہم معاہدے کے مطابق اگر سعودی عرب کو اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس حملے کو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اگر پاکستان پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس حملے کو پاکستان پر نہیں سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ دونوں ممالک نے اس امر پر، اس پوائنٹ پر خاص طور پہ اتفاق کیا ہے اور دونوں ممالک اب اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ اس دفاعی معاہدے کے بعد بھارت جو ہے بے چین ہو گیا، بھارت کو مرچیں لگ گئی ہیں، کیونکہ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر آئندہ تو پاکستان خود تنہا بھارت کو ناکوں چنے چبواتا تھا، اور اگر اب بھارت نے کوئی ایسی کارستانی کی، کوئی ایسی جارحیت دکھائی، کوئی ایسی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وار کرنے کی کوشش کی، کوئی شب خون مارنے کی کوشش کی، تو نہ صرف پاکستان اس کا منہ توڑے گا بلکہ ساتھ ساتھ سعودی عرب کا آہنی پنجہ بھی اس کی گردن دبوچنے کے لیے کافی ہوگا۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ اس دفاعی معاہدے کے باعث نہ صرف بھارت میں بلکہ اسرائیل میں بھی سراسیمگی دوڑ چکی ہے۔ اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ اس کے گریٹر اسرائیل کے خواب کے اوپر یہ ایک ایسا پتھر ہے جس نے اس خواب کو، اس شیشے کو چکنا چور کر دیا ہے، اور بھارت کے لیے یہ ایک ایسا ہتھوڑا ہے جو اس کے اکھنڈ بھارت کے اوپر ایسا کاری وار ثابت ہوا ہے کہ بھارت کے اکھنڈ بھارت کے تصور میں ہی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ بھارت جو ہر معاملے کے اوپر اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، خطے کا تھانے دار سمجھتا تھا، پاکستان نے جنگ مئی میں بھارت کا جس طرح سے بھرکس نکالا، جس طرح اس کا غرور خاک میں ملایا، جس طرح اس کی گردن مروڑی، جس طرح اس کی لمبی گز بھر زبان جو ہے اس کو زمین پر مٹی میں ملایا، اس کے بعد سے بھارت کو ہوش ٹھکانے آ گئے تھے، اور بھارت خطے میں اب معافیاں مانگتا پھر ہے، اچھائی دکھانے کی کوشش کرتا ہے خطے کے ممالک کے ساتھ، لیکن اس کی یہ ایک نہیں چلی، اور اب اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ اسرائیل نے جیسے ہی قطر پر حملہ کیا تو عرب ممالک کو بھی ہوش آ گیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ جو امریکہ ہے، جو عام طور پہ سب کے ساتھ کہتا ہے کہ میں جنگ بند کروانا چاہتا ہوں، معاملات کو ٹھیک کروانا چاہتا ہوں، لیکن سب کو سمجھ آ گئی کہ اصل میں امریکہ نے چال چلی ہے، وہ بھارت کو بھی آنکھ مارتا تھا اور اسرائیل کو بھی آنکھ مارتا تھا، ساتھ میں ان دونوں کو تھپکی دیتا تھا، ہلا شیری دیتا تھا کہ آگے بڑھ کے کارروائیاں کریں، حملے کریں۔ اسی طرح بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا اور اسی طرح اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ تاہم جو امریکہ ہے ہمیشہ کی طرح ہاتھ جھاڑ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ یہ دونوں ممالک، ان دونوں ممالک کی پھینٹی لگا دیں گے، ان کے ساتھ ان کی ایسی تیسی کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس کو یقین تھا، لیکن اس کا خواب چکناچور ہوا جب بھارت کو منہ کی کھانی پڑی اور بھارت جو ہے وہ واپس بھاگتا ہوا امریکہ کے قدموں میں جا بیٹھا اور مائی باپ کرتے ہوئے اس سے جنگ بند کرانے کے لیے منتیں کرنے لگا۔ اسی طرح جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تو جس طرح شدید قسم کا رد عمل عرب ممالک نے دیا، مسلم ممالک نے دیا، اور خاص طور پر پاکستان نے جو ری ایکشن کے ساتھ ساتھ جو عمل کیا
بار بار وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پہنچے, وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم وہاں پہنچے, اور تو اس ساری صورتحال کے بعد اور جس طرح للکار کے پاکستان نے پہلے بھی شٹ اپ کال دی اسرائیل کو, اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں عاصم افتخار نے جس طرح سے ان کو منہ توڑ جواب دیا جب اسرائیلی مندوب نے وہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان کو اسامہ بن لادن کا نام لے کر آپریشن کو اپنے کو جواز پیدا کرنے کی کوشش کی, تو پاکستان نے عاصم افتخار نے جس طرح سے ان کو دبنگ انداز میں للکارتے ہوئے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ وہ ریاست ہے جس کو آج تک بہت سے ممالک تسلیم ہی نہیں کرے, یہ وہ ریاست ہے جس کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے, وہ ریاست بات کر رہی ہے جو نسل کشی کر رہی ہے, وہ ریاست بات کر رہی ہے جو مسلسل اقوام متحدہ کے قوانین کی کھلی دھجیاں اڑا رہی ہے, جس کے بعد اسرائیل کو فوری طور پہ پاکستان سے اسی بھری سلامتی کونسل میں معافی مانگنی پڑی. اسرائیل نے معافی مانگی لیکن پاکستان اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتا کیونکہ اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے سپنے کو بڑھانے کی کوششوں میں تھا. تاہم آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے پھر دوبارہ سے وہاں پر قطر میں, اور وہاں پہ جو اہم اجلاس ہوا اس اجلاس میں تمام ممالک اس بات پر متفق ہو گئے کہ واقعی صورتحال کافی گھمبیر ہے. اس ملاقات میں وہاں پر اس موقع پر سعودی ولی عہد بھی موجود تھے. انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دعوت دی اور وزیر اعظم شہباز شریف کو بلا لیا کیونکہ یہ معاملہ سمجھ آنے کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہمیں ایک ہو جانے کی ضرورت ہے. پاکستان جو ایٹمی پاور ہے, پاکستان جو مسلم دنیا کا لیڈر ہے, پاکستان جس نے اپنے رہنمائی ثابت کی ہے, پاکستان جس نے یہ ثابت کیا کہ وہ دلیر بھی ہے, بہادر بھی ہے اور ہوش مند بھی ہے, اور اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو للکار کے اس کو غرا کے دیکھ بھی سکتا ہے. اس کو پاکستان کی ایک دھار سے دشمن کی جو ہیں وہ پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں. یہ سب کو ادراک ہو گیا اس بات کا, تو اس کے بعد سب نے یہی اس بات کے اوپر اتفاق کیا, ذہنی طور پہ تیار ہو گئے کہ پاکستان کو نہ صرف لیڈر مانا جائے بلکہ عملی طور پہ اس کے ساتھ چلا بھی جائے. تو پھر سعودی عرب نے دعوت دی, شہزادہ ولی عہد نے وزیر اعظم دعوت دی, اور وزیر اعظم شہباز شریف جب سعودی عرب کی فضاؤں میں داخل ہو تو جس طرح سعودیہ کے جنگی جہازوں نے آگے بڑھ کر فضاؤں میں ہی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا استقبال کرنا شروع کیا, جس طرح ان کو پروٹوکول دیا گیا, جس طرح ان کو ویلکم کہا گیا, ولی عہد خود وہاں پر موجود تھے. اور جب وزیر اعظم نے سرزمین سعودی عرب کے قدم رکھے تو ان کو اس وقت سے لے کے وہاں پر معاہدہ ہونے تک جس طرح ان کی پذیرائی کی گئی, اس نے پوری دنیا کو چونکا دیا تھا. خاص طور پہ غیر جو مسلم ممالک ہیں, ہندوؤں کو, یہودیوں کو, سب کو چونکا کے رکھ دیا تھا. اور پھر یہ دفاعی معاہدہ مارز وجود میں آ گیا. اور جیسے ہی, اور آپ کو بتائیں کہ جس وقت وزیر اعظم شہباز شریف جا رہے تھے, ظاہر ہے بھارت کی رو بھی مسلسل کام تو اپنے کر رہی ہے, اطلاعات تو اس کو مل گئی تھی بس سے, بلکہ ایسی صورتحال میں تو خاص طور پہ اطلاعات چھوڑی جاتی ہیں تاکہ ان کو پتہ لگے, دشمن کو مرچیں لگے, دشمن کو پتہ چلے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اس میں بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے, کس طرح سے معاملہ کیا جائے, کس طرح سے. بھارت نے بھی اپنے آقاؤں سے رابطے کرنے شروع کر دی, اپنی اسٹریٹجی بنانی شروع کر دی. بھارت اپنی طرف سے بہت سے کارروائیاں تو کر ہی رہا تھا مسلمانوں کے خلاف, تاہم اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے. اور جس وقت اس دفاعی معاہدے کا مشترکہ اعلامیہ دنیا کے سامنے آیا اور یہ پتہ چلا کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو اسے سعودی عرب پر, اور اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو اسے پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا, تو بھارت کے ہوش ٹھکانے آ گئے. اور اس نے ایک مسلسل, جب سے یہ معاہدہ ہوا اس کے بعد مسلسل سر جوڑے بیٹھے تھے اس کے دفاعی ماہرین, اس کی اعلیٰ جو قائدین ہیں ان کے, اور جو فوجی افسران ہیں, سیاسی ماہرین ہیں, سیاستدان ہیں, تمام لوگ سر جوڑے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان کبھی ایک ہو سکتے ہیں. بھارت نے یہ سوچا تھا کہ اس نے سعودی عرب میں جا کر مندر کھول لیا, اس نے سعودی عرب میں جا کے خیبہ خانہ کھول لیا, اس نے جوا خانہ کھول لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ بس سارے جو عرب ہیں وہ اب اس کے مطیع ہو گئے, اس کے فرما بردار ہو گئے. لیکن ایسا نہیں ہے, اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مسلم جب اتحاد کرتے ہیں تو کس طرح سے ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کو کسی وقت بھی جو ہے سنبھالا دے سکتا ہے, کسی وقت بھی ان کو اس چیز کا ادراک ہو سکتا ہے کہ معاملات کس طرح سے جائیں گے اور کس طرح سے صورتحال کو ٹیکل کرنا ہوگا. اب بھارتی وزارت خارجہ نے اپنا بڑا نپا تلا سا بیان دیا ہے, لیکن اس بیان سے صاف طور پہ واضح ہوتا ہے, اس بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں بھارت جو ہے اس کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے. وہ کہتا ہے, بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز ہیں اور ہم اس معاملے کو بھرپور طریقے سے دیکھ رہے ہیں, ان پر غور کر رہے ہیں.